سورہ الجاسیہ 25واں پارہ ہے، آیت نمبر 12 سے شروع کریں۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا ثم إلى ربكم ترجعون، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے، اللہ جی جس نے مسخر کیا لکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، لتجری الفلک تاکہ چلیں کشتیاں فیہ بیچ اس کے، بے امر ہی اس کے حکم کے ساتھ، یعنی اس نے جو لاز آف نیچر بنائے ہیں اس کے تابع وہ چلیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، اور تاکہ تم اس میں روزی تلاش کرو اپنی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کرو جس نے سارا کچھ کیا۔ یعنی جو معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہیں اس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی سمندر کس طرح زمین کے گرد لپیٹا گیا ہے، پانی ہونے کے باوجود، مائع ہونے کے باوجود، یہ زمین کی ایک خاص رفتار کی وجہ سے، زمین کی جو اپنی روٹیشن ہے اس کی سپیڈ کی وجہ سے جو ہے وہ قابو کر کے وہ چمٹا ہوا اس کے ساتھ، اس کی سپیڈ میں کمی بیشی اگر ہو جائے تو یہ پانی زمین سے جدا ہو جائے۔ اس لیے نیچے ہونے کے باوجود اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے سمندروں میں تمہاری کشتیوں کا چلنا جو ہے یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ بندہ کہتا ہے بھئی کشتی تو چلے گی نا، اس میں نشانی والی کیا بات ہے؟ نیچے پانی، اوپر آپ نے اس کے ایک تختہ رکھ دیا، وہ چل رہا ہے، تو اس میں نشانی والی کیا بات ہے؟ تو ایک وقت آیا پتہ چلا کہ نہیں صاحب یہ تو نشانی والی بات ہے، آپ تو اس گولے کے نیچے ہیں، اس فٹ بال کے نیچے ہیں، تو کشتی کا چلنا نشانی تو ہوگی نا، ورنہ تو کشتی کو گر جانا چاہیے نا، جب الٹی ہوگی کوئی چیز تو اس کو گرنا چاہیے۔ تو وہ نیچے ہونے کے باوجود سمندر اس کے اوپر ہے اور وہ اس کے اوپر چل رہی ہے، گویا سمندر اس کے اوپر چل رہا ہے کشتی کے، یہ آج ہمیں پتہ چلا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور مسخر کیا تمہارے لیے، مسخر کا قابو میں کرنا، یعنی جب تم کوشش کرو تو وہ آگے سے مزاحمت نہ کرے، چاہے تم کافر ہو یا مسلمان، زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی گئی، تو وہ مزاحمت نہیں کرتی، یہ نہیں کہتی کہ یہ کافر ہے، ہم جہاز کہ میں نہیں چلتا اس لیے کہ میرا پائلٹ جو ہے وہ عیسائی ہے۔ ساری چیزوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی اس کے مسلمان یا عیسائی ہونے کا فیصلہ ہم قیامت کے دن ہم کریں گے، تم اس کے تابع ہو، تم نے اس کی ابن آدم کی بات ماننی ہے، اس کی تحقیق میں مزاحمت نہیں کرنی۔ سخر لکم، اسی طرح یہ جو تسخیر کا کہ جو غریبی ہے اور امیری ہے، اس میں یہ ہے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو مسخر کرو، قابو میں کرو۔ اللہ پاک نے یہ ساری غریبی امیری اس لیے رکھی ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے قابو میں رہو۔
تو قابو یعنی اس میں بھی لفظ مسخر استعمال کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو مسخر کرو. تو اب آپ گھر سے نکلیں ہی نہ تو کوئی چیز کیسے مسخر ہوگی؟ آپ گھر سے نکلیں گے، سڑک پہ آئیں گے، ٹیکسی کو ہاتھ دیکھیں، ٹیکسی والا جو ہے وہ کون ہے؟ آپ کی بات کیوں مانے گا؟ آپ کو جانتے ہی نہیں ہے، وہ آپ کی شکل اسے پسند نہیں ہے، لیکن اس کو پیسہ چاہیے. آپ کی جیب میں ایک ایسا ریسیور ہے، ایک ریموٹ ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے قابو میں ہے. وہ آ کے گاڑی لگا دیتا ہے، نہ جہاں کھڑی کرنی ہو وہاں پہ اٹھانے کے لیے کھڑی کر لیتے ہیں، اتارتے سٹاپ پر ہی آپ کو اٹھائے گا. وہ کیوں؟ آپ کی جیب میں ہو، اس کی ڈیمانڈ موجود ہے، وہ مجبور ہے وہ پیسہ جو آپ کی جیب میں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کے قابو میں آئے. اسی طرح ساری چیزیں بکھری. یہ پیٹرول پہلے بھی تھا، آپ نہیں پہنچے وہ نہیں نکلا، آپ پہنچے تو اس نے کوئی انکار نہیں کیا. تو مسخر کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے آرڈر دے دیا. ماں بچے کو کہہ دیتی کہ میں نے کھانا تمہارے لیے رکھ لیا. دو بچے ہیں، ایک لیزی سے وہ آ کے دیکھتا، ہاتھ پاؤں مارتا، دیکھتا کوئی چیز نہیں، کہتا کوئی نہیں، امی آئے گی تو کھا لیں گے. دوسرا ڈھونڈ ڈانڈ کے نیچے ٹیبل رکھتا ہے، ٹیبل کے اوپر کوئی چیز رکھتا ہے اور ہاتھ پاؤں مار کے وہاں سے نکالو کہ یہ مجھے مل گیا. بھائی انگریزوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں مار کے کہیں سے نکال لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں قیامت کے دن جنت میں چل کے یار کریں گے جو کرنا ہے. دنیا میں ہم نے کوئی تحقیق نہیں کرنی، کوئی دوا ایجاد نہیں کرنی. ہاں دعا میں ملاوٹ ضرور کرنی ہے، اس کے طریقے ہم نے. تو یہ جو بھی چیز ہے وہ اللہ نے مسخر کی ہوئی ہے، ہم حرکت نہیں کرتے ورنہ چیزیں انکار نہیں کرتی. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے. اب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے سر کے اوپر جو بھی، پہلے ہم سمجھتے ڈائریکٹ آسمان ہے، ڈائریکٹ آسمان ہے. آسمان کے اور ہمارے درمیان ایک گولا ہے جس نے پانی کو اڑنے سے روکا ہوا ہے، اور وہ ایسا نیٹ ہے کہ جو ریڈیشن ہوتی ہے، ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں ہر وقت سورج پر، ہر وقت ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں وہاں پہ. ان کی جو ریڈیشن ہے اس کا نفع تو ہمارے پاس آتا ہے لیکن اس کا نقصان اس نیٹ میں پھنس جاتا ہے. ریڈیشن جو ہے وہ وہیں رہ جاتی ہے. اچھا جب اس سے سورج سے جو روشنی آتی ہے درمیان میں کہیں نظر نہیں آتی، ریفلیکٹ ہو کے روشنی نظر آتی. جب روشنی آتی ہے درمیان میں گٹا ٹوپ اندھیرا ہے. یہ مت سمجھے کہ سورج اور ہمارے درمیان بالکل چانن ہے. یہ چانن آپ کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے، آپ کے دماغ کے اندر سب سے جو تھک اندھیرا ہے وہ ہے. ہمارے یہ ہمیں سب کچھ روشن نظر آنا، لیکن دماغ کے اندر آپ چلے جائیں تو دماغ کے اندر اتھاہ اندھیرے ہیں. صرف یہ سیدھی ان اندھیروں میں سے نکل کے جا کے اس سسٹم کو جا کے جو ہے اپروچ کرتی ہے یہ تصویر آپ کی، جو آپ کا ویژول سسٹم ہے. اس طرح یہ درمیان میں سارے اندھیرا ہے. جب وہ آ کے ٹکراتی ہے یہاں پہ تو یہاں سے پھر ریفلیکٹ ہو کے نظر آتی ہے روشنی. یہ درمیان میں سے زمین ہٹا دے وہ اسی طرح کالک نکل جائے گی آگے. روشنی جب تک ٹچ نہ کرے کسی چیز کو ریفلیکٹ نہیں کرتی. اچھا اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سورج کی طرف ہم جائیں اونچے زمین سے بلند ہوں تو چونکہ سورج کے قریب ہم جاتے ہیں تو گرمی زیادہ ہوگی، اور سورج سے دور ہوں گے تو سردی زیادہ ہوگی. تو پتہ چلا کہ نہیں صاحب، آپ زمین سے جتنے بلند ہوں گے سردی زیادہ ہوتی چلی جائے گی. سورج کی روشنی بھی گرمی تب دیتی ہے جب وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. درمیان میں سے جب وہ آتی ہے، آپ کا جہاز جب اوپر جاتا ہے تو -72 ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر. -72 پہ آپ کا جہاز زیادہ دیر جہاز نیچے رہے تو آگ لگ جائے اس کو رگڑ سے. وہ فوراً اونچا ہوتا ہے اور اس ٹھنڈے ایریے میں چلا جاتا ہے فریزر میں. -72 ٹیمپریچر پہ آپ کا جہاز اسلام آباد جاتا ہے، قریب جا کے پھر نیچے آتا ہے وہ، یعنی برف میں سفر کر رہا ہوتا ہے پورا. تو جتنا آپ اوپر جائیں گے سردی ہوگی، جتنا زمین کے نیچے آئیں گے وہ آپ کے لیے وہ گرمی رکھی گئی ہے تاکہ، اور وہ بھی مناسب رکھی گئی ہے. تو یہ سارے نظام جو اب ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ اللہ پاک نے بڑا ہی نازک نظام ایک قائم کر کے رکھا ہوا ہے آربٹس کا، کہ ہر چیز اپنے اپنے آربٹ میں رہے، باہر نہ نکلے. اور کشش سے ان کو باندھا ہوا، رسوں سے نہیں باندھا ہوا. اگر زمین کو رسوں سے باندھا جاتا کہ یہ سورج کے گرد باندھ کے آپ کسی چیز کو گھماتے ہیں نا، اگر اس کو رسوں سے باندھ کر سورج کے گرد گھمایا جاتا تو ہر 2 فٹ کے بعد ایک رسہ ہوتا. کہاں آپ گاڑیاں چلاتے، کہاں آپ طیارے چلاتے، کہاں جناب آپ دوڑ لگاتے. اس نے ایسے اس لیے کہا نا
کہ ہم نے آسمان کو ان ستونوں سے بنایا جو نظر نہیں آتے، عمادن غیر ترونہا، ہم نے کچھ اور قسم کے ستون بنائے ہوئے جن سے آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے، وہ تمہاری ایکٹیویٹیز میں بالکل کوئی ہرڈر نہیں ڈالتے. یعنی اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا کشش کا کہ زمین مجبور ہے اس کے گرد گھومنے، اور 62,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے شاں شاں کرتی جا رہی، آپ سکون سے چلے جا رہے، آپ کو پرواہ کوئی نہیں کہ کتنے کتنے خطرناک جو ہے وہ آپ کے دائیں بائیں سے نکل رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ٹکرا جائے. ابھی جو گرا ہے رشیا میں، اگر وہ براہ راست اس کے تو چھوٹے چھوٹے شرے آ کے زمین کو لگے نا، اگر وہ براہ راست زمین پہ گرتا تو وہ ناگاساکی والے ایٹم بم سے اس کی کئی گنا زیادہ طاقت تھی، تباہی مچا دیتا وہ. یہ ہم نے اس لیے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، جمیعا من، سارے اسی کی طرف سے مسخر ہیں. اچھا، اس میں یہ ساری بات یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ایک ہی خدا ہے پوری کائنات میں، تم جہاں بھی جاؤ گے ہر چیز تمہارے ساتھ تعاون کرے گی، اس لیے کہ وہ ایک ہی خدا نے اس کو آرڈر دیا ہو. آپ مختلف اداروں میں دیکھتے ہیں کہ ہر سیکشن کا الگ ہیڈ ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. آپ جوازات میں چلے جائیں، آپ جناب علی مرور میں چلے جائیں، اس میں ٹرائی لینے والے کا اپنا ہیڈ ہے، اس میں مخالفے جمع کرنے والے کا اپنا ہیڈ ہے، اس میں گاڑیاں پاس کرنے والے کا اپنا ہیڈ ہے. ایک کی منظوری آپ لے بھی لیں تو دوسرا. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جہاں بھی کائنات میں جاؤ گے تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا حکم وہاں چل رہا ہے. انکار کا اختیار ہم نے صرف تمہیں دیا ہے، باقی کوئی چیز انکار نہیں کرتی. جمیع من، وہ ایک ہی خدا. ہر جگہ جاؤ گے توحید کا تمہیں سبق ملے گا. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے، وہ قوم جو عقل سے کام نہیں. تفکرون، یہ جو سمندر والی ہیں، آربٹس والی ہیں، خلا والی ہیں، اوزون والی ہیں، یہ ساری چیزیں کس کی سمجھ میں آئیں گی؟ جو غور کرے گا. ہم نے تو غور کرنا ہی نہیں نا، ہم نے تو غور کرنا فرقہ واریت پر، دھماکے کرنے پر، بندے مارنے پر، شلوار اوپر نیچے کرنے پر. یہ نشانی ہمارے کام کی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ دم مارو، دم کمائے گی دنیا، کھائے گے ہم. تحقیق گورا کرے گا، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. نازل ہمارے لیے ہوئی تھی. ایک وقت تھا ہم نے دنیا پر حکومت اس کی وجہ سے کی تھی. یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اسپین سے اسے روشنی ملی ہے. وہاں یونیورسٹیاں ہم نے بنائی تھی، وہ سٹوڈنٹ وہاں پڑھنے آیا کرتے. جس طرح آج کل ہم یورپ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہمارے بچے، اور پڑھنے ہماری یونیورسٹیوں میں آتے تھے اور مسلمان ہو کے جاتے تھے. آج ہمارے بچے وہاں پڑھنے جاتے ہیں اور عیسائی ہو کے آتے ہیں. نام پاسپورٹ پہ وہی ہوتا ہے، عقیدہ سارا بدلی ہو چکا. ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. یعنی بی بی سی کی سروے رپورٹ آئی تھی کہ برطانیہ میں ایتھیزم جو ہے وہ سیکنڈ لارج مذہب بن چکا ہے. خدا کے منکر، خدا ہی کوئی نہیں. مذہب بس ہر مذہب کے مولویوں نے اپنے مفادات لوگوں سے حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ڈراوا اور جنت اور جہنم کا ڈراوا بنا کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. کوئی اللہ نہیں ہے، مذہب صرف جنگیں کرواتے ہیں. سیکنڈ لارج وہ مذہب ہے بن چکا. عیسائی جتنے بھی ہیں 90% ان میں ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ان کے عقیدے کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہے. تو جس طرح ہمارے بچے ایتھیسٹ ہو کے آتے ہیں، کچھ جرت کر کے انکار کر دیتے ہیں، کچھ اندر ہی دبا کے اسے رکھتے ہیں، جیسے کہ شادی کرنی ہے، بیاہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، رشتے ناتے ہیں. کچھ بولڈ ہوتے ہیں وہ انکار کر دیتے. تو اس زمانے میں یورپ ہم سے پڑھ کے گیا ہے. ہمارے یہاں افلاک کو دیکھنے والے وہ رصد گاہیں تھیں جہاں سے ہم ستاروں پہ نگاہ رکھتے تھے. پھر آہستہ 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 ہوا یہ کہ وہ ایک ہی جگہ قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، ایک ہی جگہ طب بھی، میڈیکل بھی پڑھائی جاتی تھی، ایک ہی یونیورسٹی کے اندر افلاکیات جو ہے فلکیات کا وہ بھی پڑھایا جاتا تھا. پھر یہ ہوا کہ جب مولوی صاحب ریجڈ ہو گئے کہ میں نہ مانوں، کہا جی یہ بندہ تو کہتا ہے کہ زمین گول ہے. ہم سے روزے پہ تھے تو ہمارے ساتھ ایک ایسا بھی سائنسدان تھا جو کہتا تھا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے زمین گول ہے وہ کافر ہو گیا اور اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہے. جو یہ مانتا ہے کہ انگریز چاند پہ گئے وہ کافر ہو گیا ہے. ایسے ایسے سائنسدان بھی ہم نے پیدا کر لیے ہیں. تو جب مذہب نہیں مانا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، تو پھر بغاوت ہوئی
اور پھر یہ میڈیکل کالج اور یہ فلکیات، تو پھر یہ لوگوں نے کہا یار یہ مولوی صاحب مانتے نہیں، انہوں نے اپنا الگ بنا لیا. پہلے یہ ایک ہی ہوتا تھا، اور آپ کو پتا ہے مولوی کے پاس لوگ جایا کرتے تھے دوائی کے لیے بھی، ایک مولوی حکیم بھی ہوتا تھا. پھر یہ الگ ہو گئے. آج بھی اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو مولوی صاحب کو دماغ کھولنا ہوگا تھوڑا سا، اور یہ سب ایک کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ کمبینیشن چلے گا. لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، نشانیاں ہیں تفکر کرنے والی قوم کے لیے. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں. معاف کرنا آپ سمجھتے ہیں نا، جب کوئی مانگنے آتا ہے آپ سے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی معاف کر دو. کہا کہ ان کو معاف کر دو جو اللہ کے ایام کا انکار کرتے ہیں، اعمال کا، یعنی وہ جو قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جی بدلہ دینا، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. چھوڑ دو ان کو، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی حساب ہوگا کیوں، کر کے دکھاؤ. مردے اٹھیں گے کیوں، اٹھا کے دکھاؤ. فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم بہت لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین. مولوی صاحب یہ کہانیاں ہیں، ہم اور ہمارا باپ دادا سارے یہ ڈراوے سنتے آئے ہیں کہ قیامت ہوگی، مردے قبروں میں سے نکلیں گے. یار فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. کوئی نکال کے لے آؤ، کوئی مردہ ہمیں آ کے بتائے کہ وہ آگے ہوگا. تو کہا جب مردے نکلیں گے تو پھر واپسی کی کوئی سبیل نہیں ہوگی، پھر تو ایمان مانگا ہی نہیں جائے گا نا. دیکھیں ایمان کا تقاضا جو عقیدہ ہے، عقیدے کی بنیاد ہی غیب ہے. جو چیز غیب نہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں اس پر نہ ایمان کا فائدہ ہے نہ ایمان مانگا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. کہ ایمان لاؤ کہ جناب علی قاری حنیف ہے، یہ کیا کوئی بات ہے؟ ایمان لاؤ جی فلاں بندہ ہے، ایمان لاؤ کہ ایسی ٹھنڈا کرتا ہے، یہ ایمانیات کا جزو نہیں ہے. ایمانیات وہ چیز ہیں کہ جو قیامت تک غیب ہی رہیں گے. کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو آپ کو فرشتہ پکڑ کے دکھا دیجیے جبرائیل ہے. فرشتوں پر ایمان قیامت تک ایمان بالغیب ہی رہے گا. تو عقیدہ اصل میں جس دن کوئی چیز آپ کو محسوس ہو جائے گی، فرشتے سامنے آ جائیں گے، وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب بھی آ جائے گا اور فرشتے بھی صفے باندھ کر آ جائیں گے، اس دن فرمایا کہ ان سے کہہ دو. وہ کہتے ہیں کب ہوگی؟ باقی یوم لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، جس دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں دے گا. جب موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں نا فرعون بھی تو ایمان لایا تھا، کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ کہا الآن، اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. پہلے جب کہا جاتا تھا ایمان لاؤ تم نہیں لائے، آج جب دیکھا ہے وہ جان نکالنے والا تو تمہیں اب یقین ہو گیا، دیکھنے کے بعد تو کوئی نہیں. تو فرمایا کہ یوم لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون، نہ مہلت دی جائے گی نہ ایمان قبول کیا جائے گا. اس دن یہ قبول کریں گے ربنا سمعنا وابصرنا، اے اللہ ہم نے سن بھی لیا، ہم نے دیکھ بھی لیا. فرجعنا، اب ہمیں واپس بھیج. فرجعنا انا موقنون، اب ایمان نہیں، اب یقین آ گیا ہے. تھا نہیں، اب یہاں پلٹ کے جانا نہیں. تو ان کو معاف کرو، ان کے ساتھ جھگڑے مت کرو. ہر چوک میں، ہر گلی میں، ٹیکسی میں، بس میں، ہوٹل میں، ڈیرے میں، یہ مناظرے کبھی کسی کو مومن نہیں بناتے. جو بندہ آگے سے بحث مباحثہ شروع کر دے نا، بات کو چھوڑ دیں آپ. بحث مباحثوں سے کبھی بھی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ دن، وہ ایونٹ جس میں لوگوں کو ان کے کیے کا نتیجہ دیا جائے گا. من عمل صالحا فلنفسه، جو نیکی کرے گا اپنے لیے کرے گا. ومن اساء فعلیہا، اور جو برائی کرے گا اس کا بوجھ خود اٹھائے گا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے تاکہ تمہیں تمہارا کیا ہوا دکھا دیا جائے. یعنی نیکی بدی کا تصور ہی ختم ہو. یہ تو ارسطو نے بھی مانا ہے نا کہ کائنات کا معمہ حل نہیں ہوتا جب تک کہ کسی خالق کو نہ مانا جائے. یعنی اگر ہم فزیکلی ثابت نہ کر سکے تو اخلاقی طور پہ خدا کے وجود کے بغیر اخلاقیات کا کوئی وجود نہیں.
آپ کسی چیز پہ پھر نیکی بدی جو ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نیکی دوسرے کے لیے بدی ہے، آپ نے کسی کی جیب سے پیسے نکال لیے تو آپ کی تو نیکی ہو گئی، اس لیے کہ آپ کے بچوں کا پیٹ بھر گیا، آپ نے بچے پالے اپنے، لیکن اس غریب کے جس کے آپ نے پیسے نکال کے اپنے بچوں کو آپ نے ٹکے کھلا دیے، ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں کی دوا لینے جا رہا تھا غریب، اور وہی اس کے پاس پیسے تھے، تو آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ جی اس نے بدی کی ہے؟ بھائی اس نے تو نفع کمایا، بدی کیسے ہو گئی؟ تو کسی چیز پر بھی اچھائی اور برائی کا آپ اطلاق کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کسی ایسی ہستی کو نہ مانیں جو کسی کی رشتہ دار نہ ہو، کسی قوم سے اس کا تعلق نہ ہو، وہ سب کے لیے یکساں قانون بنائے، وہ میری گھر والی کو بھی تحفظ دے، آپ کی گھر والی کو بھی تحفظ دے، وہ آپ کے مفادات کا بھی خیال رکھے، میرے مفادات کا بھی خیال رکھے، ورنہ ہر بندہ جو بھی چیز اس کو نفع دے رہی ہے اس کو نیکی کہے گا، اور جو اس کو نقصان دے رہی ہے اس کو بدی کہے گا۔ ایک آدمی اگر خود کھا سکتا ہے تو خود کھانے کی بجائے کسی بھوکے کو کیوں کھلائے گا وہ خود فاقہ کر کے؟ اس لیے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو میرے اس فعل سے راضی ہوگی، اس ہستی کو مانے بغیر، یعنی ارسطو کہتا ہے خدا کا منکر ہے لیکن کہتا کہ میں خدا کو ثابت نہیں کر سکتا، پکڑ کے تمہارے سامنے نہیں لا سکتا، لیکن تم اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ جب تک اس کو مانو نہ تم نیکی بدی اچھائی برائی اخلاقیات کچھ دیکھنا۔ اب میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے ایتھیسٹ سے میری بات چلی جب فیس بک پہ، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی صاحب آپ یہ بتاؤ کہ جب تم مذہب کو نہیں مانتے، تم کہتے ہو خدا کوئی نہیں، خود سب سے بنا ہے، اور خدا کو مولویوں نے ڈراوے کے لیے کریٹ کر دیا، تو میں نے اسے یہ بات کہی کہ پھر آپ کی جو بہن ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہے، بچپن سے پسند ناپسند، اٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے کے اوقات، کون سی خوشبو تمہیں پسند ہے، تمہیں کس قسم کا رویہ پسند، وہ سب سے تمہاری واقف، اور تم اپنی بہن کے سب سے بڑے واقف۔ اگر دونوں کی شادی ہو جائے تو کامیاب جوڑی ہوگی۔ بھائی لوگ کیا شادی کیوں ناکام ہوتی ہے؟ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی جی، میں اس کی پسند ناپسند کو نہیں جان سکا، وہ میری پسند ناپسند کو نہیں جان سکی، اسی رولے میں 2-4 بچے بھی ہو گئے اور پھر طلاق ہو، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی۔ تو تمہاری بہترین انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تم تو ایک دوسرے کو خون بھی دے سکو گے، بلڈ گروپ بھی تمہارا ایک ہی ہے، تم ایک جانی پہچانی عورت کو باہر کیوں دے دیتے ہو؟ میں نے اسے پوچھا کہ تم نے اپنی بہن سے نکاح کیا؟ اگر تم عقل کے تابع ہو تو تمہارے جیسا بے عقل کوئی بھی نہیں ہے کہ جس عورت کو، لڑکی کو تم جانتے ہو کہ پاک صاف ہے اور اس کی فلاں فلاں پسند ہے، اس کی یہ طبیعت ہے، سونے جاگنے کے اوقات یہ ہیں، پسند ناپسند یہ ہے، تم اسے باہر کسی انجانے آدمی کو دے دو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شرابی ہے، کبابی ہے، کون کون سی بیماری ہے اسے، اور خود تم کوئی ایسی لڑکی گھر میں لے آؤ کہ ہو سکتا ہے وہ بدکار ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مسائل اس کے ساتھ اخلاقی، تو تم نے باہر کیوں دی اپنی بہن، اور کس دین نے تمہیں اس پر مجبور کیا؟ میں نے اس سے سوال کیا، یہ ایک بات۔ یہ مولانا مودودی مرحوم سے بندے نے سوال کیا تھا لندن سے۔ دوسری بات مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی بیان القرآن میں لکھی، میں نے اسے کہا کہ دیکھیں آپ ہمیں کہتے ہیں نا کہ خدا کا ثبوت دو، میں کیسے مانوں اس خدا کو جس کو میں چھو نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا، میں محسوس نہیں کر سکتا؟ اس نے یہ کہا، کشمیری ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جی آپ مغل ہیں، اپنے ساتھ جب آپ نے مغل لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ ایک مغل کے بیٹے ہیں۔ آپ نے کس دلیل کی بنیاد پر مانا؟ آپ فیس بک پہ اس سرٹیفکیٹ کی، اپنے ڈی این اے کے کمپیریزن کی وہ سرٹیفکیٹ آپ لگا سکتے ہیں؟ آپ عقل کی بات مانتے ہیں نا، ثبوت مانگتے ہیں، بغیر ثبوت کے تو آپ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔
آپ نے ایک ایسی عورت کے کہنے پر کہ جس کے جھوٹ کا ملاحظہ آپ نے زندگی میں بار بار کیا، وہ آپ سے جھوٹ بولتی ہے کہ یہ چیز دوں گی اور نہیں دیتی، محلہ بھر گواہ ہے اس کے جھوٹ کا کہ وہ جھوٹ بولتی، اس عورت کے کہنے پر تم نے بلائنڈ فیتھ، اندھا اعتماد کیا کہ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کی اولاد ہوں اور میں مغل ہوں۔ میں نے کہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں نے آج تک کوئی ریشنلسٹ نہیں دیکھا کہ جس نے ساتھ اپنا ڈی این اے رپورٹ بھی پیش کی ہو کہ صاحب سب سے پہلے ہم نے عقل کا سفر اپنے گھر سے شروع کیا ہے، ماں کی بات پر اعتبار نہیں کیا، ڈی این اے چیک کروا کے تو باپ مانا ہے اس کو۔ میں نے کہا جس کا محلہ گواہی دیتا کہ جھوٹ بولتی ہے اس پر تم اندھا اعتماد کر لو تو تم عقل مند، اور ہم اس پر اعتماد کر لیں کہ جس کے دشمن نے کیسر کے دربار میں کھڑے ہو کر گواہی دی ہے کہ اس نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، تو ہم جاہل۔ اللہ کا وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کتاب کے کلام اللہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، محمد کا سچ اس کا گواہ ہے۔ اس کتاب کے ساتھ حضور کا کردار کھڑا ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب حضور کہتے ہیں تو ہم کیوں مان لیں؟ اس لیے کہ آپ پر آپ کے دشمنوں نے بھی کبھی جھوٹ کا الزام نہیں لگا۔ الصادق المصدوق، وہ سچا جس کے سچ کی ہر میدان میں گواہی دی گئی، جس کے سچ پر قرآن ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پہ خدا کی مہر نہیں لگی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صفحہ پر کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنی رسالت کا معجزہ پیش نہیں کیا۔ لوگ کو ولی مانتے ہیں نا، سانپ لپیٹے ہوئے ہیں، شیر پر بیٹھا ہوا ہے یا اڑتا ہوا مسلح پر آیا ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے کیا سوال کیا؟ قرآن نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا کیف وجدتمونی، اے قریش والو، سارے قبیلوں کو آواز دے کے بلایا آپ نے، وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ یہ ایک ایمرجنسی کال ہوتی تھی، میڈے، سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے، محمد کی آواز آ رہی ہے، کوئی بہت بڑی آفت آنے والی۔ تو آپ نے فرمایا کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو بہترین انسان پایا، آپ ہم میں سب سے بہترین ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، صفا مروہ آپ نے کیا، مروہ کی طرف منہ کریں تو دائیں طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا جہاں لائبریری بنی ہوئی تھی، اور جہاں ابو جہل کی ٹٹیاں بنائی ہوئی انہوں نے، ان کو وہاں ابو جہل کا گھر تھا جہاں انہوں نے وہ باتھ روم بنائے ہوئے۔ تو کوئی صفا کتنا بڑا پہاڑ تھا، پتہ چل جاتا لشکر بھائی، گاؤں میں بندہ گھسے تو سب میں پتہ چل جاتا ہے بھائی بندہ آیا، اور کس کا، یہ بھی ان کو پتہ چلتا تھا کس کا رشتہ دار ہے، فلاں برادری کا مہمان آیا۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے اس پہاڑ کی اس طرف سے، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے کہ کوئی لشکر نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کوئی لشکر نہیں، ادھر ہی سے تو ہم آئے ہیں، لیکن ہم مان لیں گے۔ دیکھیے اس کے باوجود کہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ لشکر کوئی نہیں، ہم اسی گلی سے دوڑ کر آئے ہیں، لیکن ہم آپ کی بات مان لیں گے اس لیے کہ آج تک آپ نے ہم سے جھوٹ نہیں بولا۔ کافر کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کا انکار کر دیں گے، آپ کی زبان پر اعتبار کریں گے۔ یہ وہ بات ہے جس کو مستشرق لکھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ان کی موومنٹ میں اور ان کی تحریک میں بڑے بڑے امتحان آئے ہیں، کوئی طائف کو کہتا ہے، کوئی بدر کو کہتا ہے، کوئی احد کو کہتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا محمد کی زندگی کا امتحان اس دن تھا جس نے کوئی صفحہ پر، جس دن انہوں نے اپنے آپ کو اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیا تھا،
اس دن ایک انگلی بھی اٹھ جاتی نبی کے کردار پر تو ساری تحریک، نہ بدر آنا تھا، نہ احد آنا تھا، نہ طائف ہونا تھا، کچھ بھی نہیں ہونا، ختم ہو جانا تھا کہ آپ نے فلاں آدمی سے جھوٹ بولا تھا، آپ فلاں کے پیسے کھا گئے تھے، آپ نے فلاں چیز میں ملاوٹ کی۔ دشمنوں کے حوالے کیا، وہ پوجا کرنے والوں کے حوالے نہیں ہوتا ہے نا کہ 100 عیب بھی ہوتے ہیں تو وہ جو مرید ہوتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں۔ قادری صاحب کے مریدوں سے منوا کے دیکھیں آپ، مریدوں کے حوالے نہیں، دشمنوں سے پوچھا ہے، اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا، تم گواہی دو کیسا پایا تم نے مجھے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دیا، اس دن ایک انگلی اگر محمد کی طرف اٹھ جاتی اسلام ختم ہو جاتا، پری میچور ڈیتھ ہو جاتی، پری میچور ابارشن ہو جاتا اسلام کا۔ اسلامی تحریک کس پر کھڑی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر۔ ہم اس کو پیش کرتے ہیں قرآن کے ساتھ، اپنے کو نہیں۔ ہمارے مولوی مسجدوں میں ریپ کرتے ہیں، 2 نمبر کام کرتے ہیں ہم لوگ، ہر چیز 2 نمبر کرتے ہیں۔ خود آپ کے سامنے جب پاکستانی چیز آتی ہے اور جرمنی اور جاپان کی چیز آتی ہے، کیوں آپ جرمنی کی چیز کو اختیار کریں؟ کیوں جنٹاسین جرمنی والا آپ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اعتبار ہے کہ کافروں نے ملاوٹ نہیں کی ہوگی، پاکستانی مسلمانوں نے کی ہوگی۔ ہمارا کردار اس کا گواہ نہیں۔ یہ کتاب آج بھی اور قیامت تک بھی نبی کے کردار کے ساتھ چلے گی، وہ گواہ اس کتاب کا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا کردار نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام کی بنیاد میں کیا ہے؟ نبی کا کردار۔ اللہ نے ایسے نہیں بار بار نبی کی زندگی کی قسمیں کھائیں، لعمرک، اے نبی تیری زندگی کی قسم، وہ زندگی اس کی گواہ ہے۔ یہ قرآن اس زندگی کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج وہی کردار جو اسلام کی بنیاد ہے، وہی کردار مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے۔ سڑکیں ہیں، بڑے بڑے برج ہیں، دنیا کی سب سے طویل ترین عمارت ہمارے پاس ہے، بڑے بڑے مہنگے ترین ہوٹل ہم لے کر دنیا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ہے تو کردار کوئی نہیں، پیسے کھا جاتے ہیں ہم لوگوں کے، دھوکہ ہم دیتے ہیں، 2 نمبر چیز جناب علی، قسمیں کھا کے، اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بول جاتے۔ نتیجہ کیا؟ اللہ کی نظروں سے گر گئے۔ جب اس کی نظروں سے گر گئے تو پھر دنیا کی ہر چیز ہمیں مارنے دوڑتی ہے، ایک مار کے جاتا ہے، دوسرا جہاز لے آتا ہے، وہ مارنا شروع کر دیتا ہے ہمیں۔ مسئلہ یہ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم دے چکے ہیں کتاب، بنی اسرائیل کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، والحکم، شریعت، والنبوہ، اور نبوت، ورزقناہم من الطیبات، اور ہر چیز ہم نے انہیں بہترین دی، وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے جہانوں پر ان کو فضیلت، بہترین علاقے ان کو دی۔ یعنی یہ سارے اکرام کرنے کے باوجود وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، واضح شریعت ہم نے انہیں عطا کی، واضح احکامات دیے۔ اللہ پاک گڈ مڈ احکامات نہیں دیتا کہ اللہ پاک کہنا چاہتا تھا اور لوگ کچھ اور سمجھے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سمجھا نہیں سکا۔ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کی سمجھ نہیں لگے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک آپ کو بات سمجھا نہیں سکا، الفاظ نہیں ملے اللہ پاک کو آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایسی بات نہیں، یہ کتاب مبین ہے، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بندہ کہ جی مجھے شریعت کے پتہ اس لیے میں گمراہ ہو گیا۔ اس کی موجودگی میں گمراہی تبھی ہوگی جب اس کے بعد ڈھونڈے گا۔ حضور نے فرمایا نا، من ابتغى الهدى من غیرہ اضلہ اللہ، اس کتاب کو چھوڑ کے اگر کسی نے ہدایت کی تلاش کی، اللہ اس کو گمراہ کر دے۔ ہدایت ہے اس میں رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے بنی اسرائیل کو دی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا جتنا بڑا مولوی ہوگا اتنا بڑا فتنہ ڈالے گا، ایسے ایسے گولے چھوڑتا ہے شیخ الاسلام کہ عقل حیران ہوتی ہے، کہاں سے یہ آئیڈیا لے آئے گا۔ نہیں انہوں نے اختلاف کیا، مگر یعنی علم کس لیے آتا ہے کہ اختلاف ختم کریں، کہ بھئی یہ روڈ جو ہے یہ الین کی طرف جاتی ہے، یہ روڈ جو ہے یہ
راس الخیمہ کی طرف جا رہی ہے، شارجہ دبئی کی طرف جا رہی ہے، واضح وہ لکھا ہوا ہے نا، تو وہ کس لیے ہے کہ آپ دوسری روڈ پر نہ چڑھ جائیں۔ اب بندہ جان بوجھ کے قسم کھا لے کہ جانا تو میں نے الین ہے، لیکن ٹرن میں نے لینا ہے دبئی والا، اور ساتھ دعا بھی کرنی ہے، مولوی صاحب دعا کرو اسی الین پہنچ جائیے جی۔ اتنا بڑا مولوی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی دعا کام نہیں کرے گی؟ سامنے لکھا ہو کہ جنت ادھر جاتی ہے، یہ ٹریک جہنم والا ہے، چار جہنم والے ٹرن ہم نے وہ لینا ہے فرعون والا، اور کہنا جی دعا کرو جی اللہ پاک موسیٰ دے پرو سے سانو جنت دے، مولوی صاحب دعا کریں۔ یہ مسجد میں کارپیٹ ڈال دی ہے اور مولوی صاحب دعا کریں اللہ پاک ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں اتارے۔ او بھائی صاحب تم زندگی گزار رہے ہو فرعون والی، اینڈ تمہارا موسیٰ والا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تو وہ زندگی گزارنی پڑے گی نا۔ تو جو کتاب آئی تھی کہ اس کی موجودگی میں اختلاف نہیں ہوگا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے اس کتاب کو مل کر پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو پکڑو گے تو تفرقہ کوئی نہیں ہوگا۔ جب اسی میں سے فرقے نکالنے ہم نے شروع کر دی تو سپر انفیکشن ہو گیا نا۔ جب اینٹی بایوٹک کام نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اب قابل علاج نہیں رہے، اور جو چیز آپ کو پتا مینٹیننس کے قابل نہ ہو وہ باہر سے کتنی بھی خوبصورت ہو، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ گھسیٹ کے باہر رکھ دیتے، کوئی اٹھا کے لے جائے کچرے کے پاس، شکل نہیں دیکھتے۔ اسی طرح ہم بازار بہت مومن شکل بنا کے کہ ہماری شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، کردار تمہارا نہیں ملتا۔ یہ بھی ایک جعل سازی ہے کہ بورڈ آپ نے لگایا ہوا ہے باہر سپیئر پارٹس کا، اندر آپ چائے بیچ رہے ہیں، بلدیہ نے چھاپا مارا ہے، پکڑ لی بھائی باہر بورڈ کس کا لگایا ہوا، اندر کام کیا چل رہا ہے؟ باہر بورڈ لگایا ہو تم نے سنت کا۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ باہر چیزیں جو ہوتے ہیں نا یہ ہول سیل والے، یہ ٹوکریوں میں ڈال کے تھوڑی سی پتی، تھوڑی سی ہلدی، تھوڑی سی جو ہے وہ مرچیں، دھنیا باہر ٹوکریوں میں رکھتے ہیں کہ آپ کو مزید چاہیے تو اندر بوریاں بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے جو باہر بورڈ لگایا ہوا ہے بوری بھر کے رکھا ہوئی ہے، کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سنتوں اور فرضوں کی بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہیں۔ ذرا ہم سے لین دین کر کے دیکھو بھائی صاحب، ہمارا کھانا دیکھو پھر تو کیسے کھاتے ہیں ہم۔ تو یہ کیا، یہ جعل سازی ہے۔ اس سے وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ شکل بناؤں، اس لیے کہ میرے اعمال ایسے نہیں، وہ زیادہ معقول ہے اس کی بنسبت۔ کم از کم داڑھی کو گالی تو نہیں نہ دلواتا، سنت کو گالی تو نہیں نہ دلواتا۔ اس لیے کہ بندہ جب بھی کہتا ہے، گلہ کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ یار اس نے اتنا بڑا داڑھ رکھا ہوا تھا۔ وہ ایسے نہیں کہہ رہا، جتنا بڑا ڈنگ مارو گے اس کو وہ ویسے الفاظ استعمال کرے گا، اس لیے کہ اس نے تیرے اوپر اعتماد جس وجہ سے کیا تھا اس وجہ کوئی بلیم کرے گا نا۔ اس نے تیری سنت دیکھ کر اعتبار کیا تھا اور سنت نے ڈنگ لیا اس کو، تو وہ برا کس کو کہے گا؟ پھر تو اس کو کہے گا نا۔ تو ہمارا اصل وہ بنی، اللہ پاک جو کہنا چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہونے کے باوجود اگر بنی اسرائیل کو ہم نے معزول کیا ہے تو ان کے کردار کی وجہ سے کیا ہے، وہ بڑے پیارے تھے ہم کو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کردار کی وجہ سے چنا ہے، اور صحابہ کو کردار کی وجہ سے خلافت دی ہے۔ جس دن یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نا اور تم رب کی نظروں سے گر گئے، اس دن تمہارے ایٹم بم تمہیں عزت نہیں دیں، تمہاری سڑکیں تمہیں عزت نہیں دیں۔ اور بھائی صاحب میراثی جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اسے اپنے ٹرن آؤٹ کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ میرونی سی اس نے جناب وہ پہنی ہوئی ہوتی ہے، پورے مجمع میں الگ نظر آتا ہے، خصہ اس کا جناب میرونی ہوتا ہے، بلکہ چاں چاں کرنے والا ہوتا ہے، سونے کا دانت اس نے لگوایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس سے وہ سونے کا دانت لگا کے چودھری ہو جاتا ہے۔ تم موٹر وے بنا لو، دنیا کی سب سے بلند عمارت بنا لو، جب تم بھیک لینے جاتے ہو اور تمہاری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ امداد دینی ہے نہیں دینی، دینی ہے تو کتنی شرطوں کے ساتھ دینی ہے، تو یہ جو تم پہن کے جاتے ہو، سینکڑوں تم وزیر ساتھ جہاز بھر کے لے کے جاتے ہو، مہنگے ہوٹلوں میں تم رہتے ہو، ان کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے،
تمہارا 150 گاڑیاں لے کے جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں سرکار ہم اپنے عوام کا ٹیکس اٹھا کے ان کتوں کے آگے کیوں ڈالیں؟ اپنے بچوں کا لقمہ نکال کے عیسیٰ علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے تھے، اپنے بچوں کے منہ سے لقمہ اٹھا کے کوئی کتے کو نہیں ڈالتا، پہلے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا۔ تو بنی اسرائیل کردار کی وجہ سے رد ہوئے تو اللہ کی نظروں سے گر گئے، اللہ نے ان کو معزول کیا، کردار کی وجہ سے ایک قوم کو لے کر آیا، اور وہ رہے گا تو تم غالب رہو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے تو یقیناً تم غالب رہو گے، کسی قسم کے بھی جو ہے وہ حالات آ جائیں۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، اس کتاب کی موجودگی میں جب اختلاف نہ مٹے تو اس کا مطلب ہے کہ اب بات قیامت کوئی فیصلہ ہو، جب سامنے رب کی عدالت لگے گی اور وہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ جب یہ کتاب فیصلہ نہ کر سکے اس لیے بھیجا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کی عدالت میں فیصلہ نہ ہو تو پھر اس کتاب پہ فیصلہ کر لو۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جن معاملات میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا کی، دین عطا کی۔ فاتبعها، آپ اس کو فالو کریں، آپ اس کا اتباع کریں۔ ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور آپ ان کا اتباع نہ کریں کہ جو نہیں جانتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے یہاں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے ہیں، یعنی بدکار آدمی بدکار کا سپورٹر ہوتا ہے، کبھی بھی نیک آدمی کا سپورٹر وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی فطرت اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ ہی مومنوں کا پشت پناہ ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ بڑی بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، سٹیٹمنٹ سب فیکٹ ہے، یہ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، اور یہی باتیں ہدن و رحمہ، ہدایت اور رحمت ہے کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، جو یقین کر لیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یہ وہی بات آگئی جو میں پہلے کر چکا ہوں کہ زندگی تو ہم نے گزارنی ہے فرعون والی، ٹرن ہم نے لینا ہے دبئی والا، لیکن ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ کرے الین پہنچ جائیں ہم، اور لوگوں کو یہ بھی کہنا کہ حج پہ دعا کرنا، عمرے پہ جا رہے میرے لیے دعا کرنا، اللہ پاک مجھے الین پہنچا دے گاڑی سمیت اٹھا کے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ حساب لگا رکھا ہے، یہ کیلکولیشن کر کے رکھی ہوئی ہے، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء، کہ ہم انہیں ٹھہرائیں گے، بنائیں گے، کر دیں گے برابر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ سواء محیاہم ومماتہم، کہ ان کا جینا اور ان کا مرنا ایک جیسا کر دیں گے ہم۔ اگر تمہاری زندگی ایک جیسی نہیں ہے تو تمہاری موت کیسے ایک جیسی ہوگی؟ ایک شراب خانے میں، ایک مسجد میں، تو تمہاری موت کیسے ایک جیسی ہوگی؟ تم نے کیا سمجھا ہے کہ اللہ پاک کو میتھ کوئی نہیں آتی؟ تم نے حساب لگا رکھا ہے کہ جس طرح دنیا میں مصیبت آتی ہے تو سب پہ آتی ہے نا، ہیپاٹائٹس نمازیوں کو بھی ہو جاتی ہے، پرہیزگاروں کو بھی ہو جاتی ہے، بے نمازیوں کو بھی ہو جاتی ہے، جگر نمازی کا بھی کینسر ہو سکتا ہے، شرابی کو بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ سمجھا ہوا کہ یہ ایسی باتیں یار، ورنہ تو نمازیوں کو کوئی مصیبت بخار بھی نہیں چڑھنا چاہیے تھا، ان کو جو اللہ والے ہیں ان کے بچوں کو تو بیماری، ان کو بچے تو پاس ہونے چاہیے تھے، ان کے یہاں تو کوئی معذور بچہ نہیں ہونا چاہیے، جاب لیس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا نمازی کو۔ تو پتہ چلا کہ نہیں، بس ایسے ہی اللہ کا ڈراوا دیتے ہیں، اللہ کوئی نہیں، ورنہ اللہ اپنی پارٹی کا خیال رکھے، بندے کھپانے کی کوشش کرے کہ یہ جاب نکلا ہے نمازی کو لگا دو وہاں پہ، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو ڈسمس کروا دو۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آخرت میں بھی اسی طرح ہی ہوگا، اندھے کی لاٹھی چلے گی، کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے بے شک انہوں نے نماز نہ پڑھی، اور کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے ساری زندگی سالے گزار کے۔ کہا نہیں، ساء ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ کیا تم لوگ، بڑے اچھے جج ہو تم بھائی کہ تم یہ فیصلہ کر رہے ہو، تم اپنے غلاموں میں جو کام نہ کرنے والا اور کرنے والا ایک ہی جیسا ہوتا ہے تمہارے، ان کے ساتھ ایک ہی طرح کرتے ہو، جس کو تم سوتا ہوا پاتے ہو ڈیوٹی ٹائم میں اس کو اسی وقت شاباش دیتے ہو، ٹرافی دیتے ہو تم اس کو، مجھے تم یہ کہتے ہو کہ میں بلاؤں حی علی الصلاۃ اور وہ سویا رہے اور پھر اسے میں ٹرافی دوں گے، ویری گڈ، بہت اچھی نیند تھی اور تم خواب جو دیکھ رہے تھے ویری گڈ، یہ چاہتے ہو تم مجھ سے۔
ساء ما يحكمون، بہت برا جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ اور اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان پیدا ہی امتحان کے لیے کیے، اسی لیے تو کیے کہ میں چنوں اچھے کون اور برے کون ہیں، جن کو میں زندگی دوں۔ یعنی زندگی ابھی دی نہیں گئی ہے، یہ زندگی کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ یہ زمین پہ جو ہم پیدا ہوتے ہیں 5 10 20 30 50 سال کے لیے، یہ ٹرائل ہے، اس میں ہمیں سلیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کون شخص، یہ زندگی اتنی اچھی چیز ہے، آپ نے مزہ کیا نا اتنے سال، بہت اچھی چیز ہے، بیوی بچے جاب صحت جوانی، کہا کہ ہم یہ سلیکشن کر رہے ہیں، اصلی زندگی ہم نے دی نہیں، ایک سیمپل تھا تمہیں چکھایا تھا، اس کے لیے تمہیں امتحان دینا ہے، پاس ہو جاؤ گے تو قیامت کے میدان میں حشر میں پھر وہ بانٹی جائے گی وہ زندگی، اور جو باقی کچرا بچ جائے گا اس کو کیا کرتے ہو تم لوگ، جلاتے ہو نا، وہ ہم جلا دیں گے، ادھر ڈال دیں گے اس کو۔ یہ اگلا رکوع کا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ اگلے درس میں بات کریں گے۔